people who are coming to Youth Matters, how have Youth Matters impacted your life, اور وہ سسٹرز بھی اپنا انپٹ دے سکتی ہیں. سو میں حذیفہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مائک آن کریں. تو میرا خیال ہے احمد بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. احمد بھائی, یو ور ہیئر سنس ٹائم زیرو. اوکے, آپ نے مجھے یاد ہے کہ 2019 تھا, آپ نے مجھے ویسے ریکویسٹ کی تھی کہ احمد بھائی ہم ڈی ایچ اے میں کچھ او لیولس اے لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو سمر کورس کرانا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرائیں ان شاء اللہ, کیونکہ آپ نے ٹائم دیں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ مجھے فیبرری مارچ کو شاید میسج کیا تھا. میں نے کہا سمر بہت دور ہے, پھر بھی ٹوٹ جائے گا, پتہ نہیں کتنا سیریس ہے یہ کتنا نہیں ہے. لیکن یہ کافی سیریس تھا. اس نے باقاعدہ پوسٹر چھاپ دیا, میری کوئی پروفائل بنا کے وہ بھی لکھ دیا. میں نے کہا اینڈ جیسے فرید نے کہا کہ پہلی جو ہماری کلاس تھی, مجھے یاد ہے 4 سے 5 بچے تھے پہلی کلاس میں. اور ظاہر ایک ٹیچر کے لیے بڑا ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے جب آپ نے بڑی تیاری کی ہو اور آگے بالکل 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوں. لیکن ہم نے کنٹینیو کیا. سیٹرڈے اینڈ سنڈے کا ہمارا پروگرام ہوتا تھا, اور اینڈ میں میرا خیال ہے کہ بوائز جو تھے وہ اراؤنڈ 40-45 تھے, اور خواتین بھی 30-35 تھیں. تو ٹوٹل جیسے فرید کہہ رہے ہیں 80 لوگ تھے. اس سے مجھے پرسنلی کافی زیادہ کانفیڈنس ملا, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ انسان کبھی کبھار اپنے بارے میں وہ ایک غلط پرسیپشن لے کے بھی پھر رہا ہوتا ہے. وہ غلط پرسیپشن جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. میرا پرسیپشن اپنے بارے میں خاص طور پہ یہ تھا کہ آئی ڈونٹ ریلی ہیو اینی تھنگ ٹو آفر, اور میں جینونلی یہ بلیو کرتا تھا اپنے بارے میں, کیونکہ جو بھی میں نے سیکھا, جن لوگوں سے میں نے سیکھا وہ ایگزسٹ کرتے تھے. میں بھی علماء کے پاس گیا, وہ بھی وہیں پہ اسی شہر میں ابھی بھی. آن لائن بھی جو میں نے ریسورسز یوز کی وہ بھی ایگزسٹ کرتی تھی. تو میں سمجھاتا تھا میری کسی کو کیا ضرورت ہوگی, یعنی آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر. کسی نے سیکھنا ہوگا وہ آن لائن جا کے سیکھ لے گا. لیکن اس ایکسپیرینس نے 2019 میں جو تھا ایکسپیرینس, جس کو سارا کریڈٹ اس کا میں فرید کو دیتا ہوں کہ اس نے مجھے میرے کمفرٹ زون سے نکالا, کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پڑھانے کا, نہ ہی مجھے شوق تھا. اور ٹو بی ویری آنیسٹ ابھی بھی نہیں ہے کہ مجھے اس طرح مائک پکڑا دیا جائے اور مجھے کہیں کہ آپ بات کریں. مجھے سننے کا زیادہ شوق ہے اور پڑھنے کا زیادہ شوق ہے بجائے پڑھانے کا اور سنانے کا. لیکن مجھے اس چیز سے یہ نیڈ فیل ہوئی کہ دیر از سم تھنگ آئی ہیو ٹو آفر. اور پھر اس میں ہمارے ہاں بھی ضرورت ہے, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ, اور ہم بھی ایک ایکسپیرینس سے گزرے ہیں نوجوانی کے, اور اس میں بھی چیلنجز جو ہوتے ہیں, اور دین کے ساتھ جو دین کو سیکھنے سے بھی جو چیلنجز آتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک فرض بھی ہے خاص طور پہ میرے اوپر. علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اس کو آگے پہنچائے, اور اس کا جو ہے اس کا جو قرض ہے وہ آپ کے اوپر وہ ادا کرے. تو یوتھ میٹرز, خیر اس وقت تو یوتھ میٹرز نہیں تھا یہ, لیکن اس چیز نے مجھے اس چیز کی بہت زیادہ ریئلائزیشن دلائی, اینڈ اسی چیز نے مجھے زیادہ پش کیا پبلک اسفیئر کے اندر. تو میں آپ لوگوں سے بھی بڑی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی انٹینشنز بہت جلدی ٹینٹ ہو جاتی ہیں. کہ جب آپ کو اسٹیج ملتا ہے یا سوشل میڈیا پریزنس ملنے لگ جاتی ہے تو انسان کا اخلاص جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے. اینڈ ہم میں سے سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول کے اپریشیشن کے ہم طلب کرتے ہیں, ایک لیول آف اپریشیشن, اور ہر انسان کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کے بارے میں بات کی جائے. لیکن بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نا اخلاص پہ مبنی رکھے ہمیں. اور آپ لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لیے بھی اس معاملے میں دعا کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کام بہت کرنے والا ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوں, نوجوانوں کے لیے ایسی سپیسز ہوں, سیف سپیسز ہوں, جہاں پہ وہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں, دین کے ساتھ بھی جڑ سکیں, ان کے کوئی پازیٹیو رول ماڈلز ہوں. تو آئی تھنک اگر ہم اس ویکیوم کو فلفل کر لیں ایک احسن انداز کے اندر تو بہت سروس ہوگی ہم سب کے لیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو جرنی یوتھ میٹرز کے ساتھ شروع ہوئی حفظ کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے. الحمدللہ کہ اٹ ہیز بین اے پلیزنٹ جرنی, اور ہم کافی اس چیز سے پلیز تھے کہ یہاں پہ ایک ہمیں اس طرح کا ادارہ ملا, اور الحمدللہ کہ بچوں کی وہاں پہ کافی اچھی کہہ لیں ایک قسم کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. کیونکہ آئی فیل کہ آج کل زمانہ اس طرح کا ہے کہ بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا بڑا ضروری ہے. تو یہ ایک اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ یہاں پہ حفظ کے ساتھ ساتھ جتنے بچے ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے, جتنے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے, اور بڑی اچھی چیزیں وہاں سے سیکھتے ہیں.
تو الحمدللہ ہمارا یوتھ میٹرز کے ساتھ کافی اچھی ایک جرنی چل رہی ہے، اور الحمدللہ کہ آج بھی کافی لوگ آئے ہیں یہاں پہ، بس ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں ہوسٹ کا انشاءاللہ. تو دیکھیں، آئی تھنک اٹ ول بی پلیزنٹ ایوننگ انشاءاللہ. اچھا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مائک سسٹر سائڈ میں جا کر اس کی لائن نہیں پہ طلال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میرا انٹریکشن جو سٹارٹ ہوا وہ میں نے دیکھا یوتھ میٹرز، میں نے کہا اور بھی بہت لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بھی جس طرح اور ہے یہ بھی ایک آرگنائزیشن نئی آ گئی ہے. تو لیکن کوئی مطلب مجھے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ مطلب کہ کوئی بہت فینومینل کام ہوگا. نہیں مطلب فرینکلی وہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں مطلب انیشیلی، کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگ کئی دفعہ بدظن بھی ہو جاتے ہیں کئی چیزیں دیکھ کے معاشرے میں، تو ایسا نہیں تھا کہ مجھے فرید بھائی سے کوئی جو ہے نا گلا تھا. لیکن ویسے ایک اوور آل مطلب ہم جن ایکسپیرینسز سے گزرے تھے اپنے ارد گرد میں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، تو باقی جو ہے اس میں، لیکن الحمدللہ جب انٹریکشن تھوڑا بڑھا، اور کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، تو جو ہے وہ الحمدللہ مطلب کافی پازیٹیولی سرپرائز ہوا میں کہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور چیزیں جو ہے جو مطلب جس طرح میں نے ایک میرے پہلے ذہن میں تھا اس طرح سے نہیں ہے. اور مطلب پھر الحمدللہ جب پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب انسان خود اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو مطلب اپنی سب سے بڑی ضرورت، کیونکہ اب ہمارے بچے ہیں اور معاشرے کے اندر جو مسئلے مسائل پریشانیاں، تو مطلب فکر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے اپنے نیک صالح بندوں میں شمار کر دیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائی اور عافیت مل جائے. تو یہ ایک بہت ہی سخت چیلنجنگ قسم کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے وہ بلکہ میں کئی دفعہ دعا میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ ساری دنیا نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے، ہم بڑے کمزور سے لوگ ہیں، ہر محاذ پہ جو ہے ہمارے خلاف جنگ ہے، تو آپ کے سوا ہمارا ہے کوئی نہیں اس دنیا میں. تو یہ واقعتاً ایسے ہی بات ہے. تو ایسے ماحول میں الحمدللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہوتی ہیں نا، ایکچولی یہ چھوٹی نہیں ہوتی، یہ بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً یہی بہت بڑی ہوتی ہیں. کیونکہ بڑے بڑے سلوگنز بھی ہم نے دیکھے ہیں، میں مطلب جن ایکسپیرینسز سے گزرا ہوں نیشنل لیول پہ، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، ایکچولی یہ اصل کام ہوتے ہیں جو بنیاد ہوتے ہیں، جو مطلب جن کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو بڑے بڑے نعرے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر کھوکھلے ہوتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مل ملا کے پورے معاشرے میں ان کا امپیکٹ بہت بڑا ٹرن آؤٹ کرتا ہے الحمدللہ، بشرطے کہ اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ سے اسی کا سوال کرتے ہیں. یقیناً ہم بہت کمزور ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرید بھائی کو، شیخ سیف اللہ، دیگر تمام جو ٹیم ہے بھائی ہیں، ان کو ہمت، سمجھ، فراست، توفیق دیں، اور ہم خطا کاروں کو بھی اپنی رحمت سے جو ہے قبول فرما لیں کہ ہم بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا میں وفا کر کے جا سکتے ہیں وہ وفا کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں میں شامل کریں، اور ہمارے جو بچے ہیں جن کے لیے ہم فکر مند ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ان کو بھی اپنے قریبی دوستوں میں شمار کر لیں اپنی رحمت سے. بس جزاکم اللہ خیر.